الصلوۃ والسلام آپ نے مردوں سے بیعت لی. جب مردوں سے بیعت لی تو اس وقت عورتیں وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عمر پاک اس کی آپ جو عورتیں آئی ہیں وہ پیغام لے کر پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عورتیں اس مقصد کے لیے آئی ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ عورتیں مردوں کی طرح بیعت کرنا چاہتی ہیں. اللہ رب العالمین نے پھر حکم ارشاد فرمایا اے محبوب یہ جو عورتیں آئی ہیں بیعت کرنے کے لیے ان سے چند شرطیں لے لو. اگر وہ اس بات کا عہد کرتی ہیں تو پھر ان کی بیعت کر رہے. قرآن جو عہد لینا ہے وہ قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ عورتیں اے محبوب آپ کے پاس آئیں تو ان سے عہد لینا کہ اللہ کا شریک ہم نہیں ٹھہرائیں گے. انہوں نے کہا ہم حاضر ہی اس لیے ہوئی ہیں تاکہ اپنے ایمان کو پختہ کر سکیں. پھر اللہ خالق کائنات کی طرف سے حکم ہوا اے محبوب ان سے دوسرا عہد یہ لو کہ یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم چوری نہیں کریں گے. عرض کرنے لگی ہم اسی لیے عہد کرنے آئی ہیں, ہم پکا عہد کرتی ہیں کہ ہم چوری بھی نہیں کریں گے. پھر اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا محبوب ان سے عہد لو کہ بدکاری نہیں کریں گے. عرض کرنے لگی ہم اس کا بھی عہد کرتی ہیں زنا نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا میں کہا ہم اس بات کا بھی عہد کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ اپنی اولادوں کو ناحق قتل نہیں کرو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرض کرتی ہیں ہم اس کا بھی عہد کرتی ہیں. پھر آپ نے حکم فرمایا اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو ہمیشہ نیکی کی طرف ہی بڑھائیں. کہنے لگی کہ ہم اس کا بھی عہد کرتے ہیں. پھر اللہ خالق کائنات کی طرف سے حکم ہوا اے محبوب اگر یہ چند شرطیں مانتی ہیں تو ان سے بیعت لے لو اور میں رب کریم ان کو ابھی انعام بھی عطا فرماؤں گا. اب یہ جتنے بھی سفید ٹوپیوں والے تاج پہنے ہوئے بیٹھے ہیں جب انہوں نے اپنے مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا انہوں نے کیا کہا کہ بھی اعمال کرنے چھوڑ دو؟ نہیں, بلکہ کہا کہ عہد دو, وعدہ کرو کہ 5 وقت کی واجبہ نماز ادا کرو گے. آگے سے جواب دیا جی ہمیں یہ قبول ہے. پھر مرشد پوچھتے ہیں کائنات میں جو شریعت کے مطابق مرشد ہے وہ یہ باتیں کرے گا, جو شریعت کا پابند نہیں, طریقت کا پابند نہیں, ان کی بیعت کا پتہ نہیں وہ کیسے کرتے ہیں. الحمدللہ ہم تو مرشد والے ہیں. ہمارے سامنے جب لوگ بیعت کرتے ہیں ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے, بھٹکے ہوئے تھے, آج ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے صدقے سے یہ بھی راہ راست پر آ گئے. اب جب مرشد پوچھتے ہیں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھو گے, ہم کہتے ہیں وعدہ کرتے ہیں ہمیں یہ قبول ہے, ہم وعدہ بھی کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم عہد کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. ذکر اذکار کریں گے, ہم عہد کرتے ہیں ذکر اذکار کریں گے. مولا ہم یہ عہد تو کر رہے ہیں. لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں کہ جناب کتھوں آئے ہو, اسی جی فلاں پیر دے عرس تے گئے کی کر کے آئے ہو, اسی بیعت ہو کے آئے ہیں. ہونے نہ مطلب کہ تسی جو مرضی کام کرو تسی بخشی ہوئے. رب کا قرآن کہہ رہا ہے جو بھی اچھا عمل کرو گے نیکیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی, ان نیکیوں اجر و ثواب میں بھی برکت ڈال دی جائے گی. جو تم کام یہ کر کے آئے ہو, مرشد کے بیعت ہو گئے ہو, مرید بن گئے ہو, اللہ رب العالمین نے پھر ان کو انعام یہ عطا کیا ہے. کائنات والوں لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. اگر وہ کہتے ہیں کہ مرشد کسی کا بیعت ہو جانے سے جناب والا تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے, میں کہتا ہوں قرآن واضح فرما رہا ہے
کہ تم اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھ بعد میں نکالو گے، اللہ رب العالمین تم سب کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پڑھو قرآن، قرآن ہمیں یہ الفاظ عطا کر رہا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، کہ جو یہ عہد کرنے کے بعد کسی بھی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پر ہم عہد کرتے ہیں، تو پھر رب کائنات کا حکم ہو جاتا ہے اب یہ مجھ سے معافی مانگیں گے، ان اللہ غفور الرحیم، میں رب کی ذات ان کو بخشنے والا ہوں۔ اب جب بندہ ذکر، اتنا انمول ذکر ہے، اتنی اعلیٰ عبادت ہے، یہ ادھر ابھی بچہ چھوٹا سا بیٹھا تھا ذکر کر رہا تھا، عمر اس کی تقریباً 5 6 7 سال، اور میں اس کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ یہ ایک بچہ ضرور طریقت والے گھر کا بچہ ہے، یہ بچہ اس گھر والوں کا ہے کہ جس پر کسی مرشد کی نگاہ پڑی ہوئی ہے۔ 7 سال کا بچہ اس کو کہو بھائی ذکر کر، وہ ادھر دیکھے گا کہ میں کیا کروں، کیسے کروں، وہ بچہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کی ضربے لگا۔ یہ ہے ایک، جب مرشد کی نظر ایک فرد پر پڑتی ہے پھر وہ اکیلا نہیں سدھرتا، اس کی ساری نسلیں، گھر والے، رشتہ دار، اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ میں رب کریم ان سب کی بخشش و مغفرت کر رہا ہوں۔ بخشش ہوئی ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو گناہ گار ہے اس کو کہو بھائی آؤ نماز پڑھو، وہ سوچے گا میں تو اتنا گناہ کرتا ہوں، میں یہ بھی عمل کرتا ہوں، یہ بدکاری ہے، یہ برائی ہے، میں نماز پڑھ بھی لوں، پتہ نہیں فائدہ ہونا کہ نہیں ہونا۔ تو جو نماز کا جس کو جیسے